بحالت احتلام سحری کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی پر ہم بستری یا احتلام جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہو، فرض ہو، صبح صادق سے پہلے وہ غسل نہیں کر سکا، ٹائم نہیں ملا، تو وہ سحری کر کے اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے بلا کراہیت۔ ناپاکی کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ اتنی بات ضرور یاد رکھ لینی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر کے سحری کھانے کے بعد پھر غسل کر کے صبح کی نماز کے لیے تیار ہونا ہے۔ صبح کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ صبح ہونے یا سحری کھانے کے بعد پھر تاخیر کرنا، غسل میں دیر سے کرنا کہ صبح کی نماز بھی رہ جائے تو یہ پھر مکروہ ہے۔ البتہ احتلام کی وجہ سے وہ روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ روزہ کے وقت دوپہر کو کوئی سو گیا اور اٹھتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کو احتلام ہوا ہے، تو اس احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ جا کے غسل کر کے اپنے کو فریش کر کے روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ یا وہ مریض جو دمہ یا الرجی کے مریض ہو اور رمضان کے مہینے میں وہ بغیر انہیلر کے وہ دن نہیں گزار سکتا ہے، اسے انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، تو سانس میں مسئلہ ہے، استما یا اسما جو بیماری ہے، تو اس طرح کے لوگ کیا کریں؟ رمضان مبارک میں حد الوسع اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر کوئی مریض اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے بغیر انہیلر کے، کیا اس کا روزہ جاتا ہے اس کے استعمال سے یا نہیں ٹوٹتا روزہ؟ اس میں بات یہ ہے کہ جو انہیلر ہے اس کے دوائی میں اس طرح کے ذرات ہوتے ہیں، کچھ ذرات ہیں جو سانس میں مل کر پھر اندر چلے جاتے ہیں وہ ذرات، تو اس لیے علماء کا فتویٰ ہے اس پر کہ انہیلر کے استعمال سے خواہ ایک دفعہ ہو یا دو، اس سے روزہ باقی نہیں رہتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ پھر اگر اس کا یہ جو مرض ہے دمے کا، یہ اگر لانگ ٹرم کا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، دائمی ہے آپ کا یہ مرض، تو پھر اس طرح کے لوگ روزہ بھی ساتھ رکھے، انہیلر کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھے اور ساتھ میں ہر روز کا جو فدیہ ہے وہ بھی دیا کرے۔ اگر یہ شارٹ ٹرم کا ہے، امکانات ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ کورس دوائی لے کر 4 5 9 مہینے کے اندر آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو پھر اس شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ پھر بعد میں قضا لائے، فدیہ نہ دے بلکہ بعد میں پھر قضا کرے اس کی، دوبارہ ان رمضان کے جتنے روزے نہیں رکھے ہیں تو پھر رکھ لے بعد میں۔